السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، کل رات میں نے انسٹاگرام پہ ہمارے جو اداکار ہیں احمد علی اکبر، جن کو کہ آپ سب جانتے ہیں، باقی کافی لوگ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک ڈرامہ سیریل کیا جس میں انہوں نے پری زاد کا رول پلے کیا، اس سے وہ کافی زیادہ لوگوں میں اتنے زیادہ مشہور ہو گئے، لوگ ان سے اتنا پیار کرنے لگے، اس کیریکٹر کو اتنا پسند کیا گیا کہ اب ہر کوئی بچہ پری زاد کے نام سے واقف ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ احمد علی اکبر کتنے فیمس ہیں یا احمد علی اکبر سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی کہ جس کے نیچے انہوں نے وارننگ بھی دی کہ یہ ویڈیو کمزور دل حضرات نہ دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بقول ان کے کچھ اس طرح کی آوازیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو کہ کمزور دل کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو اوپن کیا تو یہ ویڈیو مارگلا کے جو پہاڑ ہیں اسلام آباد کے، وہاں سے یہ ویڈیو لی گئی تھی، جس میں کہ انہوں نے دکھایا کہ ایک جو درخت ہے اس کے اندر ایک ہول ہے، ایک سوراخ ہے ایک کوئن کی برابر، جس کے اندر سے باقاعدہ رونے کی اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور احمد علی اکبر نے اس بات کو بار بار وہ کیا کہ پروف کیا کہ یہ کوئی فیک آوازیں نہیں ہیں یا یہ کوئی میں فیک کنٹینٹ نہیں دے رہا ہوں، یہ بالکل ریئل آوازیں ہیں جن کو میں نے خود سنا ہے، خود محسوس کیا ہے اپنی ایک شوٹ کے دوران۔ جب میں وہاں پر شوٹنگ کر رہا تھا تو اس درخت میں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ خبر ایک دم سے وائرل ہو گئی، لوگ اس کے اوپر باتیں کرنے لگے، اپنی رائے دینا شروع ہو گئے، کافی لوگ عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن وہیں پر ایک اداکارہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی دوسرے لوگ بھی، انہوں نے یہ بات بھی شیئر کی کہ سائنٹیفک رول کے مطابق جب کسی درخت میں سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو یہ بالکل پاسیبل ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ درختوں کے اندر کچھ ایسے ببلز ہوتے ہیں کہ جب ان کو پانی نہیں ملتا ہے، درختوں میں جب پانی کی قلت ہو جاتی ہے، ان تک پراپر مقدار میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، ان کی پانی کی نیڈ نہیں پوری ہوتی ہے، تو درختوں میں سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جن کو آپ عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درخت رو رہا ہوتا ہے یا گریہ کر رہا ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ اس کو پانی وافر مقدار میں نہیں مل رہا یا اس کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ شاید اس درخت کے اندر جنات رہتے ہیں، جنات کی پوری فیملی رہتی ہے، ان کے بچے رہتے ہیں، یہ ان کے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں، درخت کے اندر کوئی جانور ہے ایسا جو پھنس گیا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کی آوازیں نکال رہا ہے، وہاں سے باہر نہیں آ پا رہا ہے۔ لیکن جب آپ ان آوازوں کو سنیں تو وہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی جانور کی آوازیں ہیں، مطلب جس طرح کے جانور کی باتیں کر رہی ہیں، ایک درخت میں خرگوش یا گلہری اس طرح کی کوئی چیز پھنس سکتی ہے، ظاہر ہے کوئی بہت بڑا جانور تو نہیں پھنس سکتا، اگر سانپ پھنس جائے تو وہ ایسی آوازیں نہیں نکال سکتا، گلہری یا خرگوش کی اس قسم کی آوازیں ہوتی نہیں ہیں، وہ آواز بڑی عجیب و غریب قسم کی انسانی آواز سے بھی مشابہت رکھتی ہے، لیکن وہ جتنا اس کا ساؤنڈ ہے وہ کسی خرگوش یا گلہری کا نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی یہ بات حقیقت ہے اور ہم اسے کسی توہمات میں نہ لے کر جائیں اور سائنٹیفک رول سے اس کو دیکھیں، اور یہ بات اگر سائنس کہتی ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے درختوں میں سے ایسی آوازیں آ سکتی ہیں، تو یہ ایک وارننگ بھی ہے اور یہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ سب جگہ ہی پانی کی تکلیف ہے، اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ پانی کی تکلیف ہے، پانی کی بہت قلت ہے وہاں پر، لیکن اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسی مقدار میں پانی کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ جنگلی حیات ہے، جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے، جن کی زندگی منحصر ہی پانی کے اوپر ہے، ڈیپینڈ ہی پانی پر کرتی ہے، اگر انہیں ہی ہم پراپر پانی نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو توہمات میں لے جانے کی کہ اس کے اندر کوئی جنات رہتے ہیں یا اس کے اندر کوئی جانور پھنس گیا، اس چیز کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا کہ کوئی ایسا جانور تو نہیں اس میں پھنسا ہوا جس کی وجہ سے ایسا ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سائنٹیفکلی اگر اس درخت یہ الارم دے رہے ہیں کہ ان کو پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے، نہ صرف ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ وائلڈ لائف والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں۔ سائنس کے مطابق پانی کی قلت کا اظہار کرتے ہیں درخت اپنی ان آوازوں کے ساتھ، اور ایسا بالکل ممکن ہے، قحط سالی میں اس قسم کی آوازیں درختوں میں سے آ سکتی ہیں، جو کہ اب ہم لائیو دیکھ رہے ہیں
اور کیا کہتے ہیں احمد علی اکبر نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو ہے بالکل حقیقت ہے، یہ کوئی فیک کنٹینٹ نہیں ہے، آپ خود جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس درخت میں سے باقاعدہ طور پر ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک دکھ کا مقام ہے کہ اگر واقعی سائنسی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے اور درختوں کے میں پانی کی اس قدر قلت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی آوازوں سے اپنی اس سے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم انسان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اس نیڈ کو پورا کریں، ہم ان کے لیے وافر پانی کی مقدار کا بندوبست کریں، اور ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان بے زبانوں کے لیے سوچیں، اور محکمہ جو جنگلیات ہے ان کی پوری طرح سے ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو چیک کریں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو اس کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔